اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس شخصیت کے اس انقلاب پر غور کریں جو ہمارے اس دور جدید کے لیے سبق آموز ہے۔ دور جدید کے تمام تر حربوں کے مد مقابل ان کا انقلاب کامیاب ہوا اور اس نے اپنے ذات کے لیے کچھ نہیں لیا، انقلاب برپا کیا، حاکم اعلیٰ منتخب ہوئے، حاکم اعلیٰ مانے گئے، امام تسلیم کیے گئے، لیکن آخر تک کرائے کے مکان پر رہے، اقتدار اعلیٰ کے مراعات سے استفادہ نہیں کیا۔ آج ہمارا ایک منسٹر اقتدار تک جاتا ہے وہ کروڑوں میں کھیلنے لگتا ہے۔ ہمارے بلوچستان کے ایک وزیر اعلیٰ جب اس کے ختم کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے 50 کروڑ سے زیادہ کا آفر کیا کہ مجھے برقرار رکھا جائے، اور اگلا جو آنے والا تھا انہوں نے 1 ارب سے اوپر کا آفر کیا کہ مجھے رکھا جائے۔ جس خطے میں ارباب اقتدار کا یہ حال ہو وہاں پر کیسے اس فکر کو پنپنے دیا جائے گا جس فکر کی بنیاد پر لوگوں میں احساس بیداری پیدا ہو، لوگوں میں جرأت آزادی پیدا ہو۔ امام خمینی نے لوگوں کو ٹکرایا نہیں تھا دشمن کے ساتھ، بلکہ دشمن کی پہچان کرایا تھا۔ دشمن سے ایک نہتے قوم کو ٹکرانا قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ بہترین طرز عمل کہ اس نے پوری انسانیت کو دشمن کی پہچان کرایا ہے۔ آج ہمارے ملک میں دشمن کے پہچان کرانے کے حوالے سے سب کی زبانیں گنگی ہو گئی ہے، سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون کے مصداق بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی یہی کریں کہ ایک ایک گوش بگوش نشست بنشست ہم اپنے دشمن کی صرف پہچان کرا دے تاکہ وہ اپنے ہتھ کنڈے ہمارے خلاف محبت اور الفت کے نام پر استعمال پھر نہ کر سکے، ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اور پھر جب کہو کہ لا تفسدوا فی الارض تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔